اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 105۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ایک تفسیر کے اندر یہ لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر فرمائے یہ آیت مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی۔ مشرکین عرب کے بارے میں، کہ ان کا ایک قول ہوتا تھا کہ جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتے تھے تو لبیک تو کہتے تھے، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک یہ بھی کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے۔ بھئی یہ الفاظ ان کہتے تھے، جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا بس وہی تیرا شریک ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان کا یہ قول ہوتا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، تو ان کا مالک ہے، جن کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے کہ ہاں یہ میرے شریک ہیں، تو ان کا مالک ہے، وہ تیرے مالک نہیں ہے۔ ان کا یہ قول ہوتا تھا، یعنی مشرکین عرب کا یہ ایک عقیدہ تھا، نظریہ کہہ دیں، تو ان کا یہ قول تھا۔ اس قول کے بارے میں یہ نازل ہوئی، فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اور ایک تفسیر کے اندر یہ لکھا کہ یہ جو مشرکین وغیرہ تھے نا، جب یہ مشرکین کا ایک دوسرا قول ایک جگہ قرآن کے اندر بھی ذکر کیا کہ جب یہ یعنی عام حالت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، عام حالت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب یہ سمندری سفر کرتے ہیں نا اور ان کی کشتیاں یہ موجوں کے درمیان پھنس جاتی ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف خالص ایک ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اس مشکل، یعنی کارساز تو ہی ہے۔ اس وقت ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنانے والا، کاموں کا بنانے والا وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے پھر دوبارہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ان کے اس قول کے اوپر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی مددوں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، یعنی کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی ایک آفت آ پہنچے، کہ اچانک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، کیا اس سے وہ بے خبر ہو چکے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، یا أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یا یہ کہ اچانک قیامت آ جائے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گی، اس وقت کے بارے میں ایک جگہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، اب اس نے کھولا ہی ہوگا، کاٹا نہیں ہوگا ابھی تک، اس نے کپڑا کھولا ہے اور خریدنے والا خریدنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ کپڑا بیچنے والا بیچ رہا ہے اور خریدنے والا خرید رہا ہے، اب اس نے کھولا ہی ہوگا، کاٹا نہیں ہے ابھی تک، فرمایا قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانی آ گئی، قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب قیامت آئے گی تو نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اب وہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہ اللہ کے علم میں۔ ہاں
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، من ماتا فقط قامت قیامتہ، کہ جس کے اوپر موت واقع ہو جائے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی ہے. جس کے اوپر موت واقع ہوگی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی ہے. قیامت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی قیامت اس کی شروع ہو گئی ہے. اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات شروع ہو گئے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو موت کے وقت سے ہی نظر کی حالت میں ہی اس کے اوپر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. من ماتا فقط قامت قیامت. لیکن حقیقت جو بڑی ہوگی نا قیامت کبریٰ جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے. تو فرمایا یہ مشرکین جو ہیں یہ اس بات سے ابھی تک بے خوف ہیں. ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اچانک اللہ کی کوئی آفت ان کے اوپر آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے. یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابھی تک ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اچانک ان کے اوپر کوئی اللہ کی آفت آ جائے، یا اس انتظار میں ہے کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے؟ یہ بھی قیامت، جیسے دیکھیں ابھی یہ ان دونوں کے اندر یہ جو بونیر ہو گئے اور یہ سوات وغیرہ کے اندر کتنے عجیب قسم کی تباہی کن سیلاب وغیرہ، یہ بھی قیامت ہی ہے. اچانک اللہ کی طرف سے ایک آفت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، اب بندہ کہاں بھاگے. کتنی تو موتیں ہو چکی ہیں، کتنی پریشان کن حالات بن گئے. راتوں رات ایک بندہ جو مثال کے طور پر خوشحالی والی زندگی تھی، خوشحالی والی زندگی راتوں رات وہ بدحالی والی زندگی میں بدل گئی ہے. پتہ ہی نہیں چلا، لمحوں کے اندر وہ خوشحالی والی زندگی بدحالی والی زندگی کے اندر بدل گئی ہے. اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. تو فرمایا یہاں پر مشرکین کے عمل کو کہ کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ اچانک کوئی اللہ کی آفت آ جائے اس وقت بھی ایمان لائیں گے، یا یہ کیا اس انتظار میں ہے کہ قیامت آ جائے پھر ایمان لائیں گے؟ پھر تو ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو میرا اور میرے تابعداروں کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ راستہ ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا اور میرے تابعداروں کا بھی یہی راستہ ہے. اب یہاں پر فرمایا ومن اتبعنی سے کون مراد ہے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے تفسیر کے اندر فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو علم کا گہوارہ تھے اور جو تابع سنت تھے، سنت کی اتباع کرنے والے تھے صحابہ، کامل شریعت پر چلنے والے تھے صحابہ، 100% سنت پر عمل کرنے والے تھے، چلتے پھرتے قرآن بھی تھے صحابہ اور چلتے پھرتے حدیث بھی تھے صحابہ. قرآن کے اوپر بھی 100% عمل کرنے والے اور حدیث کے اوپر بھی 100% عمل کرنے والے. اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول نقل کیا نا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. صحابہ 100% قرآن کے اوپر عمل کرنے والے، 100% حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، اتباع سنت، جو اتباع سنت جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں فرمایا ومن اتبعنی سے کون مراد ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ. فرمایا کہ میں کہہ دو میرا اور میرے تابعداروں کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اب جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا راستہ تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ان کا بھی یہی راستہ تھا، اللہ کی دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس لیے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو جس کی اتباع کرے گا منزل کو پائے گا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کامیاب تھے، سارے صحابہ کامیاب اس دنیا سے گئے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا پروانہ دنیا کے اندر ان کو عطا فرمایا. یہ اللہ کی رضا کا پروانہ جو ہے ہر جنتی کو جنت میں جانے کے بعد اللہ عطا فرمائیں گے. جب جنت کے اندر اللہ ساری نعمتیں جنتی کو دے دیں گے، ساری نعمتیں جنتی کو مل جائیں گی، اس کے بعد اللہ پوچھیں گے کوئی نعمت باقی ہے، کوئی نعمت باقی ہے؟ تو جنت کہیں گے یا اللہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا ہے،
کچھ بھی باقی نہیں، ہمارا گھر پورا ہو گیا ہے، ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے کہ آج سب سے آخری نعمت جو ہے نا، سب سے آخری نعمت وہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، بس میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رضا کا پروانہ، اپنی رضا کا پروانہ، یہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو دنیا میں عطا فرمایا، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تو فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سے مراد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، کہ جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ گویا کہ ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہے۔ جو صحابہ، جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس بار کیا فرمایا، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے محبت کرے۔ گویا کہ مسجد کی محبت یہ قرآن کی محبت کا ذریعہ ہے، قرآن کی محبت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ذریعہ، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ۔ اس لیے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک، آپ یہی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ یعنی خالصتاً، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی صفات عطا فرمائی تھی کہ تو بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت کے اندر توحید ڈالی ہوئی تھی، بچپن سے ہی، نبوت ابھی تک نہیں ملی، نبوت نہیں ملی، بچے ہیں، بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید ڈالی ہوئی تھی۔ اس لیے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے، ان کے دین کے اوپر چلنے والے، ان کے راستے کے اوپر چلنے والے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ راستہ کون سا؟ توحید کا راستہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ جو تھا وہ توحید کا راستہ تھا، کہ تم توحید پر چلنے والے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی ایک آفت آ پہنچے یا اچانک قیامت ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دو میرا اور میرے تابعداروں کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو میرے تابعدار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ صحابہ کا بھی یہی راستہ ہے، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔